لا تسبن احدا کہ جو ہے کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایسے پلے باندھا، ایسے باندھا جب تک میں زندہ رہا ہوں، اس بات کو بڑے اس کے ساتھ فرمایا، اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ما سبقت احدا بعدہ، میں نے اس موقع کے بعد کبھی کسی کو جو ہے گالی نہ دی، ولا بعیرا ولا شاتا ولا رجلا، نہ ہی کسی مرد کو، نہ ہی کسی انسان کو، نہ ہی کسی اونٹ کو، نہ ہی کسی جانور کو، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ تو آج ہم بھی اپنا مزاج بنائیں، کبھی کسی کے عیب کو جانتے ہوئے اس کو گالی دینا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زبان کا طرح امتیاز جانتے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں عزت کا معیار یہی ہے، جو بھری مجلس کے اندر کسی کو ذلیل اور رسوا کر دے اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا جو ہے فصیح و بلیغ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ کسی کو کسی لحاظ سے اس کے عیب جوئی کرنا، اس کو گالی دینا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ بات جو ہے، یہ حدیث جو ہے بیان فرمائی ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے اندر اس کو جو ہے شمار کیا گیا ہے۔ جس کے اندر ایک حدیث انہوں نے بیان کی یا حضرت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک جو ہے جس میں روایت یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے جذبات میں آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نازیبہ الفاظ یوں کہہ دیے، یا ابن سودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کالی عورت کا یعنی کہ کالے رنگ کے تھے، تو میں نے ان کو بطور طنز کے یا بلکہ جو ہے جذبات کے اندر آ کر یہ بات کہہ دی، یا ابن سودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری یہ آواز کہاں تک گئی ہے، پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری اس بات کو آواز کو سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا ابا ذر انک رجل فیک جاہلیہ، اے جو ہے ابو ذر تو نے جاہلیت کی خصلت کا ارتکاب کیا ہے، تو نے اس کو ابن سودا کہا ہے کہ کالی عورت کے بیٹے۔ کالا اور گورا تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس کے اندر انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ حسین کو حسین بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، سفید کو جو ہے سفید بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، کالے کو کالا بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے گویا کہ جو کسی کے اوپر اس کی شکل اور صورت کے لحاظ سے عیب نکالتا ہے، وہ اس کو اوپر جو ہے عیب نہیں نکال رہا، اس کے بنانے والے ذات کے جو ہے اس کے بنانے اور کاریگری کے اندر عیب نکال رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ان سے معذرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا، ہمیں بھی اپنے مزاج کو جو ہے ڈھالنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ایک غلام کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ الفاظ کے اندر ایسے الفاظ سخت بیان کیے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے یعنی کہ جو ہے ذات اور ان کی جو ہے ذات کے اندر جو ہے ذرا حقارت پیدا ہوتی تھی، ان کے اندر جو ہے یعنی کہ کمی کا جو ہے مادہ یہ پیدا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخت الفاظ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے غلام کو نازیبہ الفاظ کہے ہیں جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں، اور پھر فرمایا کلا ورب الکعبہ، اے ابو بکر رب کعبہ کی قسم، لعین اور صدیق کبھی برابر نہیں ہو سکتا، یعنی گالی دینے والا اور وہ آدمی جو ہے گالی نہیں دیتا، وہ دونوں کبھی درجے کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ اے ابو بکر، اللہ نے آپ کو مقام صدیقیت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور جو ہے آپ اتنے بڑے مرتبہ جو ہے بلند کے اوپر ہیں، تو آپ کے شایان شان یہ بات نہیں دیکھتی کہ آپ کسی کے ساتھ یہ نازیبہ الفاظ بولیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات سن کر جو ہے کام گئے، لرزنے لگے، فوراً جو ہے اپنے غلام کو بلا کر اس کے سامنے معذرت کی، اللہ کے سامنے استغفار کیا، پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کیا ہے جس کو میں نے نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ تو کڑوے انتہا الفاظ آدمیوں کا دل جو ہے وہ جو ہے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔
بعض اوقات آدمی اس ذام میں ہوتا ہے میں تو بڑی حق بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ حق بات کے اندر وہ اس کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ حق بات کے اندر کسی کی جو ہے اس طریقے سے کہنا کہ لوگوں کے اندر وہ اس کی تذلت ہو جائے یا اس کے عیب میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، یہ حق کو یہ حق کہنا نہیں ہے، یہ حق کو کھڑکانا ہے اور حق کو بدنام کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں تو اس کو تنہائی کے اندر نصیحت کر دیتے، اگر ہمیں اس کے ساتھ ذاتی محبت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اخلاقیات کا مذاکرہ کر لیتے تو یہ بات غیر مناسب ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے اوپر عمل کیا، پھر اس کے بعد کبھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ تو ہم بھی اپنا مزاج یہی بنائیں، زبان کو جو ہے کنٹرول کرنا، کسی کی ذات کو جو ہے گالی دینا، ہر وقت جو ہے زبان کے اوپر گالی دینا، اس کی جو ہے تاثیر یہی ہے مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے مسلمان کے شیان نشان نہیں ہے۔ یہ جذبہ آدمی کے اوپر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر جو ہے کسی چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے یا کبھی عبادت کا بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ دولت کا بھی گھمنڈ آدمی کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی حقیر سی بات ہے، اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے زیادہ گھمنڈ جو ہے وہ انسان کو اپنی عبادات کی کثرت کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبادات کی کثرت کی وجہ سے کسی کو عیب جانا، کسی کو حقیر جانا، کسی کو گالی دی یا کسی کے اندر کھڑے کسی کے بارے میں سخت الفاظ کہہ دیے، یہ مسلمان کے شیان نشان نہیں ہے، یہ بڑے خطرے والی بات ہے۔ اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان تو ہمیشہ ہر کسی کو دعائیں دینے والا ہے۔ اہل عرب کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اہل عرب کے بچوں میں آج بھی اس بات کا رواج ہے، اگر دو بچے آپس کے اندر لڑ پڑتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یعنی کہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں بھی وہ اس کو ایک دوسرے کو بد دعا اور گالی نہیں دیتے بلکہ دعاؤں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دعا کرتے ہوئے اس کی کمی کی طرف اس کو اشارہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ نے جو ہے کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو ہے لا تحقرن شیئا، کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کو کم درجے نہ جاننا کہ یہ جو ہے میرے سے کم درجے کا ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، میرے پاس ہر چیزیں موجود ہیں، کسی کی حقارت دل میں نہ آئے۔ یہ دل پاکیزہ وہی ہوا کرتا ہے، قلب سلیم وہی ہوا کرتا ہے جو دل جو ہے ہر طرح کے بغض سے، اناد سے، مسلمان کے اس کھوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، جنت کے اندر اعلیٰ محلات اس کو عطا فرمائے، تو اس کو یہ چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھا جائے۔ دل کے اندر گندگی کا آ جانا، یہ دل اللہ کا گھر ہے اور جو ہے انسان کے جو ہے ایمان کا محل بھی دل ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ لو صلحت صلحت الجسد کلہ، خبردار سن لو، انسان کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے، لو صلحت صلحت الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، لو فسدت الجسد کلہ، اور وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم کے اخلاقیات تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا اہتمام رہے، ہم کسی کو حقیر نہ جانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے اندر تشریف فرما تھے، ایک خیمہ کے اندر ایک جو ہے حبشی غلام آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا وہ اللہ کے نبی کہاں ہیں جو ہے پوری دنیا کی طرف جو ہے ہدایت ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس بدو حبشی غلام کو ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی اس خیمے میں موجود ہیں۔ وہ حبشی غلام حیران ہو گیا، بڑا متحیر ہو گیا، وہ جو ہے نبی جس کے صدقے سے پوری کائنات بنی،
جس کے جو ہے روب کا عالم یہ ہے روم اور فارس کی سلطنتیں اور بادشاہ اس سے جو ہے ڈر رہے ہیں. ان کی اپنی زندگی اتنی سادہ ہے، ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ملنے کے لیے اس نے اجازت مانگی. صحابہ نے کہا کہ تو چلا جائے، وہاں پر کوئی دربان اور چوکیدار تو ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا. جب جو ہے اس جو ہے خیمے میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کھجور کی چٹائی کے اوپر جو ہے آرام فرما رہے تھے، اور جو ہے گرمی کا موسم تھا. آدمی جب جو ہے دوپہر کو اپنے گھر میں بھی سوتا ہے تو بعض اوقات اپنا کرتا اتار کے رکھ دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، جاگ رہے تھے. تو اس کے آنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید اور خوبصورت جو ہے سفید جسم کے اوپر چٹائی کے جو ہے نشانات لگے ہوئے تھے. وہ حیران اور پریشان ہو گیا. تو اس نے جو ہے یہ بات عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کا تعارف کرایا. اس نے عرض کیا اگر میں اسلام اور ایمان لے آؤں اور آپ کی دعوت نبوت کو قبول کر لوں میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا درجہ ہمارے نزدیک وہی ہوگا جو ہمارے دیگر مسلمانوں کا ہے. اس نے عرض کیا کیا مجھے یہ مقام حاصل ہو جائے گا جیسے یہ آپ کے ساتھی ہیں؟ تو آپ سے سنا بے شک اللہ کے ہاں جو ہے سارے کے سارے ذات پات کے لحاظ سے جو ہے برابر ہیں. ہاں اللہ کے ہاں جس کو جو ہے زیادہ عزت اور قبولیت ہے وہ تقوی کی بنا پر ہے، خاندان اور ذاتی وجاہت کے ساتھ نہیں ہے. اس نے عرض کیا کہ میں غلام ہوں، حبشی ہوں، میں کالا ہوں. میرا کالا جو ہے رنگ ہونے کی وجہ سے میں اپنے دل کے اندر لوگوں سے جو ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کم درجے والا جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ہمارے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہو، اور جو ہے باقی رنگ اور نسل کے لحاظ سے سارے کے سارے انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، اسلام کی نگاہ میں بھی برابر ہیں. تو جو ہے اس نے عرض کیا میرے اندر سے جو ہے جسم سے بدبو آتی ہے، یہ ہمارا بھی مشاہدہ ہے. اور آپ لوگ بھی دیکھیں اگر حبشی لوگ جو ہے جو افریقن ہیں رنگ کے کالے ہیں ان کے قریب آدمی بیٹھے تو جسم سے ایک چھوڑتے ہیں یعنی کہ جو ہے نازیبہ سے سمیل آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے. اس نے عرض کیا کہ میرے اندر سے یہ بدبو بھی آتی ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے. تو آپ سے نے فرمایا جب تو ایمان اور اعمال صالحہ والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے اس کالے رنگ کو ایمان کے روشنی اور ایمان کے نور کی وجہ سے خوبصورت حسین و جمیل رنگ میں تبدیل کر دیں گے، اور تیرے اس جسم کو ایمان کے انوارات کی وجہ سے خوشبودار بنا دیں گے. تو آپ اس نے عرض کیا میں آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نماز کا وقت تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے، جو اس کے اندر اللہ کے رضا کے لیے چلا گیا شہید ہو گیا تو مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا. تو وہ کھڑا ہوا شہادت ہے میں جہاد میں شریک کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کسی کی امانت تو نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میں کسی آدمی کی بکریاں چلا رہا ہوں. فرمایا کہ یہ امانت جس کی ہے اس کو واپس کر کے آ. وہ گیا اور اپنی امانت کو واپس کر کے آیا اور جہاد میں شریک ہوا. تھوڑی دیر کے بعد کافروں کا حملہ آیا، وہ ان کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، زبان سے نکل رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کافروں کی تلواروں کے یلغار کی وجہ سے وہ زخمی ہوا اور اس کا سر جو ہے کاٹا گیا، وہ شہید ہو گیا. جب جو ہے یہ جو ہے حالات جو ہے جنگی ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے اجسام اور اجساد کو تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نگاہ نبوت اس حبشی غلام کے اوپر بھی پڑے جو وہاں پر شہداء میں شہید ہو کر پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس کو دیکھ رہا ہوں، نبوت کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے، فرشتے آسمان کی جنت کے حوریں اس کو پیار کر رہی ہیں، اور اس کے جسم کی جو بدبو تھی اللہ نے اس کے ایمان اور قلبے کی وجہ سے خوشبو کے اندر تعبیر کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کا جو ہے اللہ کے ہاں معیار ہوتا ہے وہ جو ہے اس کی ذاتی دھن دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اپنے
اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر نہ جاننا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر نہ چھوڑنا کہ میں بڑا جو ہے شب بیدار ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں تو بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں، یہ چھوٹی نیکی میری شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، بعض اوقات آدمی جو ہے چھوٹی نیکی اس اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت کئی مرتبہ آئی ہوئی ہے کہ ایک زمانے کے اندر جو ہے کوئی بڑی کمینی اور فاسقہ عورت کہیں جا رہی تھی، راستے کے اندر ایک کتا بلبلا رہا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اس نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی تھی، مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس فاسقہ عورت نے اس کتے کو پر رحم کیا، اس کے دل کے اندر رحم آیا، تو اس نے اپنے دوپٹے کو جو ہے یعنی کہ جو ہے اس کو اپنے دوپٹے کو جو ہے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اپنے جو ہے موزے کو اتار کر اس جو ہے کنویں میں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعد کے نبی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ہم نے اس کی جو ہے فاسق اور فاجر عورت کی بخشش کر دی ہے۔ کسی نہ کسی بھی جو ہے آدمی کو چاہیے مزاج کے نہ کسی بھی جو ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایذا والی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کانٹا ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہے اس کانٹے کو اٹھانے کی وجہ سے مخلوق خدا کو کیا ہوتی ہے جی جو ہے راحت پہنچ جاتی ہے، تو اللہ اس کے اوپر بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور آدمی کو پتہ ہے میرا فلاں بولنے کی وجہ سے یا میری جو ہے اس پنچایت میں آنے کی وجہ سے دو جو ہے فریقوں میں، دو خاندانوں میں، دو مسلمانوں میں، دو جو ہے قبائل کے اندر صلح ہو جائے گی، اور یہ جان بوجھ کر اس کو جو ہے یہ نیکی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو شب بیدار ہوں، میں روزے دار ہوں، میری تسبیح و تہجد میں کمی آتی ہے، میرا ان کے ساتھ یہ کیا تعلق، تو یہ اللہ کے ہاں اچھا مزاج نہیں ہے۔ بلکہ ایسے بولنا جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں صلح ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا کہ پتہ ہے کہ دو قبیلے، دو بھائی، دو رشتہ دار آپس میں جو ہے لڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ آدمی ایمان والا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں نفرت کے برف کے جو پہاڑ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میٹھے بولتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو ہے فلاں آدمی جس کے ساتھ تیرا اختلاف ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قصور میری طرف سے ہے، وہ اپنی بات کے اوپر شرمندہ ہے، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں، لیکن یہ اپنی طرف سے جو ہے غلط بیانی کر کے اس کی جو ہے دشمنی کو محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسرے کے پاس بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی بولتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے دلوں میں نفرت کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، آپس میں محبت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے کہ ایسے بول جو ہے صلح پیدا کر دیں، ایسے بول جو ہے لڑوں کو جو آپس میں ملا دیں۔ اور میں کہ دو قدم اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جب وہ آدمی قدم اٹھاتا ہے ان کا پاؤں رکھنے سے پہلے یہ جنت کے چوکھٹ کو عبور کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسے دو قدم ہیں، ان میں سے ایک پہلا وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے تو جو ہے یہ جنت کی طرف جاتا ہے، جنت کے قدم رکھا جاتا ہے، تو دوسرا وہ قدم جو رشتہ داروں کے درمیان میں صلح کے لیے جاتا ہے، آپس میں صلح کر لینا، سلام کو عام کر لینا، نفرت کو ختم کر لینا، ایک دوسرے کی جو ہے سوغد ہے سختی کی باتوں کو برداشت کر کے جو ہے کیا کر لینا، جو ہے ان سے چشم پوشی کر دینا، یہ بہت بڑا مزاج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ان کو نصیحت میں یہ فرمائی کہ جو ہے لا تقسم، کبھی غصہ نہ کرنا، غصے کو پی جانا۔ مسلمان کے شایان شان یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مسلم حقیقی وہ ہوتا ہے جو غصہ کرتا نہیں ہے بلکہ غصے کو پی جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ غصے کو پی جانے کا جو گھونٹ ہے یہ بظاہر دیکھنے کو تو جو ہے کڑوا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتا ہے نتیجے کے اعتبار سے دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان حقیقی کی ابا اخلاق مسلمان کے قرآن میں تعریف کی ہے، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، معاف کرنے انتقام لے سکتے ہیں، تھپڑ رسید کر سکتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، گالی کا جواب جو ہے اور انداز سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، غصے کو پی جانا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگر ہیں، نور نظر ہیں، اور فخر السادات ہیں، اور سید السادات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے، دونوں کا نام انہوں نے علی رکھا۔ بڑے اور چھوٹے کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بڑے کو علی اکبر اور چھوٹے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ علی اکبر جو ہے وہ امام حسین امام عالی مقام کے ساتھ شہید کربلا میں ہی شہید ہو گئے۔ البتہ جو امام علی اصغر ہیں، یہ جو ہے اس وقت جو ہے بیمار تھے، خیمے میں پڑے ہوئے تھے، یزیدی فوجیں آئیں کہ ان کو قتل کریں۔ ان میں سے بس من جان باللہ ہی کوئی ایسا ہوا، انہیں کہا اس کو کیا قتل کریں گے، یہ خود اتنا بیمار ہے، چند دن میں آپ خود ہی مار جائے گا۔ تو باہر کے فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے اس امام علی اصغر ان کی زندگی کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی، آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد امام علی اصغر سے آ رہی ہے۔ انہی کو امام زین العابدین، یہ ان کا لقب ہے، امام زین العابدین انہی کو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نسل اور خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نجیب الطرفین ہی ہیں، دونوں لحاظ سے حسنی اور حسینی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا آخری جو خلیفہ آئے گا تو جو ہے وہ بھی اسی جو ہے میرے خاندان میں سے ہوگا، اور اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ جو ہے اس امت کا آخری خلیفہ جو آ کر دجال کو قتل کرے گا، اور یہاں تک کہ یہودیوں کو قتل کرے گا، اور جو ہے بیت المقدس کو آزاد کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو باقی رکھنا ہے۔ امام زین العابدین امام عالی مقام رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران غلام کھڑا ہوا تھا، اس نے پانی کا برتن جو ہے جو لوٹا تھا وہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی جو ہے توجہ ادھر ادھر چلی گئی، وزنی جو ہے وہ برتن تھا، پانی بھی اس میں تھا۔ امام عالی مقام رحمت اللہ علیہ کو وہ جو وضو کرا رہا تھا، دوران وضو جو ہے وہ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ برتن جو ہے گرا اور ان کے سر میں لگا، سر زخمی ہوا، پھر نیچے گرا، کپڑے گیلے ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے سر سے جو ہے خون بہنے لگا۔ تو وہ جو ہے جو ہی جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے یہ کام سرزد ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے امام عالی مقام رحمت اللہ علیہ نے ایسے اس کی طرف دیکھا تو جو ہے آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، نظر تیز تھی، وہ غلام کام کیا، آج میری خیر نہیں ہے، وہ سے جو ہے یہ سستی ہو گئی ہے کہ میری جو ہے برتن چھوٹا ہے، ہاتھ جو ہے سارا زخمی ہو گیا، کپڑے گیلے ہو گئے اور ان کو ایذا پہنچی ہے، شاید مجھے سزا دیں گے۔ جو ہی تیز نگاہوں کے ساتھ دیکھا تو اس غلام چونکہ ایمان والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام عالی مقام رحمت اللہ علیہ نے فوراً جو ہے نگاہیں نیچی کر دی، فوراً نگاہیں نیچی کر دی، اور آپ نے وضو میں مشغول ہو گئے، خون کو صاف کرنے لگے۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ جو غصہ تو چلو ختم ہو گیا، پھر آگے اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ دل میں رکھیں گے یہ بات بھی غیر مناسب ہے، تو جو ہے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ پھر آگے اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان و نیکی کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے تو جو ہے ہمیشہ جو ہے اسلام پھیلا ہے وہ اخلاقیات کی وجہ سے ہے۔ ہمارا جو ہے جو دنیا کے اندر وہ چیزیں جو نیکیاں آدمی کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، جن کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں، اچھے